اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں جلدی سے آپ کے ساتھ میں جو ہمارا لاسٹ لیکچر تھا اس کو ریکیپ کر لیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا، اور پھر انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں. اس کے لیے میں آپ کو پچھلی اسکرین پہ لے جاتا ہوں جہاں پہ ہم نے لاسٹ کلاس کی تھی، اور پھر انشاءاللہ ہم جلدی سے یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. تو یہ ہمارا لاسٹ کلاس تھی. انشاءاللہ ہم 2 منٹ ریویو کریں گے، انشاءاللہ جلدی سے چیزیں ریکیپ کریں گے اور پھر آگے کے درس پہ جائیں گے. ہم نے پڑھا تھا کہ فعل 3 طرح کے ہوتے ہیں، اسم، حرف، فعل. ہم فعل پڑھ رہے ہیں، اور پھر ہم نے پڑھا تھا فعل کس طرح کے ہم پڑھیں گے. ہم نے کہا تھا ہم اکارڈنگ ٹو زمانہ، مفعول، فاعل، صحیح، غیر صحیح، ثلاثی. یہ چیزیں آپ لوگوں نے نہیں پڑھی، لیکن زمانے کے لحاظ سے کچھ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، اور یہ ساری چیزیں آگے جا کے آپ پڑھیں گے. تو یہ کچھ ہم نے ٹیبل بنا لیا تھا جو ہم پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ مزید ایسی چیزیں ہیں جو یہاں پہ نہیں ہیں لیکن آپ پڑھیں گے. پھر فعل کی اقسام ہم نے دیکھا تھا کہ یہ فعل ماضی ہوتا ہے، حال اور مستقبل ہوتا ہے، وچ از پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر. لیکن عربی میں پریزنٹ اینڈ فیوچر کے لیے آپ مضارع استعمال کرتے ہو، اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ چیز پریزنٹ میں ہو رہی ہے یا فیوچر میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ چیزیں آپ نے دھیان میں رکھنی ہے، وہ یہ کہ جو فعل ہے وہ 3 لیٹرز پر ہی مشتمل ہوتا ہے. آج میں اس کو مزید وضاحت دوں گا. اور پھر میں نے بتایا تھا ان 3 لیٹرز کو آپ روٹ کہتے ہو، کہ یہ اس کے اصل میں روٹ لیٹرز تھے. پھر ہم نے کچھ وزن دیکھے جو کہ رائم کریں گے. ٹھیک ہے نا، جیسا فائل کا پیٹرن لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مفعول کا پیٹرن لے سکتے ہیں، اور آگے جا کے آپ بہت سارے پیٹرن پڑھیں گے. اور پھر ہم نے کہا تھا صیغے کیا ہوتے ہیں. صیغے میں نے آپ بتایا تھا کہ بیسکلی پرٹیکولر ٹینس جسے آپ کہہ سکتے ہو، جو کہ انشاءاللہ آپ وہ بھی آج تفصیل سے پڑھ لیں گے. پھر میں نے بتایا تھا کہ ضمائر ہی بیسکلی صیغوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم نے ہوا ہما پڑھے تھے، تو ہم نے اس ٹائم پڑھا تھا کہ ہوا ایک ضمیر ہے، لیکن جب ہم اس کے ساتھ فعل اٹیچ کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک صیغہ ہے. اس طرح یہ ایک صیغہ بن جائے گا، یہ ایک صیغہ بن جائے گا، اس طرح یہ 14 صیغے بن جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. پھر ہم نے کہا تھا ضمائر کے بارے سے کچھ بات ہو گئی تھی. پھر میں نے کہا تھا ایک چیز آپ گردان کے نام سے سنیں گے انشاءاللہ، اور اسی کو عربی میں تصریف کہتے ہیں، اور علم صرف آتا ہے، علم صرف جسے آپ کہتے ہیں انشاءاللہ تعالی. خیر ہم اتنی ٹرمینالوجیز میں نہیں جا رہے، آپ کو جو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں انشاءاللہ میں اسی پہ ڈسکس کر رہا ہوں. پھر ہم نے اردو کی کچھ گردانیں دیکھ لی تھیں کہ اردو میں دیکھیں وہ گیا، وہ گئے، وہ گئی اور وہ گئیں آتی ہیں. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بیسکلی زبانوں میں کہ وہ کتنے الفاظ استعمال کرتے ہیں ضمائر کے ساتھ. جیسے فار ایگزامپل ہم نے انگلش میں یہاں دیکھا تھا کہ انگلش میں یو استعمال ہوتا ہے، چاہے آپ یو مذکر کو کہیں، یو مؤنث کو کہیں، یو ایک کو کہیں، 2 کو کہیں. اور جیسے کہ آپ اپنے جو انٹرمیڈیٹ کلاس تھی اس میں آپ نے پڑھ لیا تھا، عربی میں ایسا نہیں ہوتا. عربی میں مذکر مؤنث کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اگر آپ نے یو کسی مذکر کو کہنا ہے تو وہ انتا تھا، ہم نے پڑھا تھا. اور اگر کوئی مؤنث ہے تو وہ انتی تھی. ٹھیک ہے نا، ہم نے پڑھا تھا نا، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، اور پھر انتی. تو یہ ساتھ ساتھ میں نے ڈسکرائب بھی کیا تھا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کو یہ چیزیں پتہ بھی ہیں. تو یہی انشاءاللہ ہمارا ریکیپ تھا. اب یہیں سے انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں جو کہ آفیشلی جملہ فعلیہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جب کہ آپ نے ماشاءاللہ ریکیپ کر لیا ہے تو ہمارا آج کا درس جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. ایک اور اہم چیز انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے کہ میں نے اپنی Q&A ویڈیو میں بتائی تھی کہ کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ پورے منتھ میں جو ہے وہ 8 ویڈیوز بنے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ابھی بھی یہی کوشش ہے، چاہے مجھے آخری ہفتے جو ہے 5 ویڈیوز کیوں نہ بنانے پڑیں. اب آ جاتے ہیں جو چیز ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وچ از فعل ماضی اور جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے، اس کو ہم 1 بائی 1 دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو بہتر سمجھ میں آئے گا. اچھا، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا فعل کے حوالے سے یا روٹ کے حوالے سے میں آپ کو مزید کچھ باتیں ڈیٹیل میں بتاؤں گا. تو دیکھیں فعل اگین میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں، وہ کیا ہوتا ہے. کوئی کام کا مفہوم ہو، اس کے اندر کام کرنے کا مفہوم ہو، اور دوسرا اس کے اندر زمانہ آ رہا ہو. ٹھیک ہے نا، کہ وہ کام کس ٹائم ہو رہا ہے. اگر ہم اس کی اردو اگزامپل لیں، جیسے ہم نے فار ایگزامپل کہا تھا جانا. ٹھیک ہے نا، اب جانا جو ہے اس میں کام تو آ رہا ہے کہ وہ جا رہا ہے، لیکن وہ کب جا رہا ہے یہ نہیں بتایا جا رہا. تو اگر میں جانا کو پاس میں لے جاؤں تو وہ بن جائے گا گیا تھا. تھا ہم بیسکلی اردو میں یوز کرتے ہیں پاسٹ کے لیے. اب آپ کہیں گے یہ جانا گیا میں کیسے کنورٹ ہو گیا، جایا تھا کیوں نہیں ہوا. تو زبان میں دیکھیں ہر چیز ایز اٹ از نہیں آتی، یہ محاورے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جانا کنورٹ ہو کے گیا تھا بنتا ہے، وچ از کائنڈ آف سیم تھنگ. ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ نے پریزنٹ میں کہہ رہے ہیں تو بن جائے گا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ فیوچر میں کہہ رہے ہیں تو بنے گا جائے گا یا جاؤں گا. ٹھیک ہے نا، اگر آپ فرسٹ پرسن ہیں یا سیکنڈ پرسن ہے، جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب اکیلا جانا جو ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں مصدر. ٹھیک ہے. مصدر کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر کام کرنے کا تو مفہوم ہو لیکن اس میں زمانہ نہ پایا جائے. ٹھیک ہو گیا. انگلش میں اس کو آپ آئیڈیا کہہ سکتے ہیں، انگلش میں بھی اسی طرح ہے. انگلش میں فار ایگزامپل اگر کوئی
ایسا ورڈ ہے جس کے اندر کام کرنے کا معنی ہے، لیٹ سے ٹو گو. اب آپ گو کہیں تو یہ کوئی فعل نہیں بن رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ کوئی ٹائم نہیں آ رہا. ہاں اگر میں کہوں کہ ہی وینٹ تو اب دیکھیں یہ پاسٹ میں آ گیا. ہی از گوئنگ تو یہ پریزنٹ میں آ گیا. اور ہی ول گو تو یہ کیا آ جائے گا؟ فیوچر میں. تو اب یہ جو ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں ورب ہیں انگلش عربی کے لحاظ سے. اب یہ بھی ورب بنیں گے. اچھا اب دیکھیں اردو اور انگلش میں اگر ہم موازنہ کریں تو اردو میں آپ کیسے پہچانیں گے کہ آیا یہ کوئی ورب ہو سکتا ہے یا کام کرنے کا معنی ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے دیکھا اگر ہم نون الف نہ لگاتے جائیں، فار ایگزامپل جانا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، ٹھیک ہے نا، دیکھنا، تو ان ساروں کے اینڈ میں نون الف نہ آ رہا ہے تو ہم اس سے کائنڈ آف آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ اچھا اب انہی سے ہم پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر بنا سکتے ہیں. اگر ہم انگلش کی بات کریں تو انگلش میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل اگر آپ نے کہنا ہے جانا تو آپ ٹو گو کہہ رہے ہیں. اب آپ اسی پیٹرن پہ یہ نہیں کہیں گے اگر فار ایگزامپل کوئی سو رہا ہے تو آپ اس کو کہیں گے ٹو سلو، نہیں، وہ ٹو سلیپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر اس سے سلیپٹ، سلیپنگ اور ول سلیپ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن عربی میں یہ بہت آسان ہو جاتا ہے. عربی میں بیسکلی آپ کو کچھ پیٹرنز ملتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو وہ پتہ چل جائیں تو آپ انہی کو فالو کرتے جاتے ہو. اب عربی میں فعل کیسا دکھتا ہے؟ عربی میں جو فعل ہے اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو روٹ بتایا تھا نا، روٹ کیا ہوتا ہے؟ کوئی 3 لیٹرز ہوں گے جو اس کی جڑ میں ہوں گے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل میں آپ کو عربی کا ایک فعل بتاتا ہوں. جیسے کہ ایک فعل ہے زال، ہا اور با. یہ میرا فیوریٹ فعل ہے، زال، ہا، با. یہ 3 لیٹرز جو ہیں یہ آپ کہیں گے روٹ ہیں. ٹھیک ہے نا، 1 2 اور 3. یہ 3 لیٹرز ہو گئے، آپ اس میں کہیں گے روٹ لیٹرز. ٹھیک ہو گیا. اور آپ کو لاسٹ کلاس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فا، عین اور لام کلمہ کے بارے میں، کہ فا ہمیشہ فرسٹ کلمہ ہوتا ہے کسی بھی فعل میں، عین جو ہے وہ سیکنڈ کلمہ ہوتا ہے، اینڈ لام جو ہے وہ تھرڈ کلمہ ہوتا ہے. اگر ہم زال، ہا، با کو دیکھیں تو زال آپ کا فرسٹ کلمہ بنے گا، ہا آپ کا سیکنڈ، اینڈ با آپ کا تھرڈ کلمہ، اس کے ایکول. ٹھیک ہے نا. اور اگین میں آپ کو ایک چیز ریمائنڈ کرواتا جاؤں، ہمیشہ ہم فا، عین، لام کو سٹینڈرڈ لیتے ہیں اور ہمیشہ ہم یاد رکھتے ہیں کہ فا جو ہے فرسٹ کلمہ ہوگا، عین مڈل، اینڈ لام لاسٹ کلمہ. ٹھیک ہو گیا. ضروری بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ عربی میں ایسا نہیں ہے کہ یہ جو فعل ہیں اس کے اندر صرف 3 ہی روٹ لیٹرز ہوں گے. آپ کو 4 روٹ لیٹرز بھی ملیں گے، 5 بھی ملیں گے، 6 بھی ملیں گے. لیکن زیادہ تر جو آپ کو ملیں گے، وچ میں نے جیسے کہ آپ کو پہلی کلاس میں بتایا تھا، یعنی بہت زیادہ 99 از ویری مچ، تو آپ کو زیادہ تر جو ہے وہ روٹ لیٹر 3 ہی ملیں گے. ٹھیک ہے نا، وچ از یہ فا، عین اور لام کلمہ. ٹھیک ہے. اب جانے ہی کو فار ایگزامپل ہم نے انگلش میں لیا ٹو گو، اردو میں ہم نے لیا جانا، اور عربی میں ہم اس سے مصدر بناتے ہیں ذہابن. ٹھیک ہے، ذہابن. ایک چیز جو مصدر میں آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ عربی میں جو مصدر ہے نا اس کے آخر میں حالت نصب آتی ہے، ذہابن. آپ دیکھ رہے ہیں 2 زبر، اور جب 2 زبر آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک الف آتا ہے. یہ ہم نے پہلی کلاس میں پڑھ لیا تھا، انلیس کہ اس کے 2 ایکسیپشن ہوں. وہ 2 ایکسیپشن کیا ہیں وہ انشاءاللہ آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا. تو ذہابن کہتے ہیں جانے کو. اب یہ تو ہے جانا. اب اس سے ماضی کیا بنے گا، پریزنٹ کیا بنے گا، اور فیوچر کیا بنے گا. ٹھیک ہے نا. اردو اور انگلش میں تو میں نے آپ کو اوپر بتا دیا تھا. اب ذہابن عربی سے ماضی بنے گا ذہابا. ٹھیک ہے، ذہابا. اور اس سے پریزنٹ بنے گا یذہبو. ٹھیک ہے، اور اس سے فیوچر بھی بنے گا یذہبو. ایسا کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ بات پہلے پڑھ لی ہے کہ عربی میں پریزنٹ اینڈ فیوچر ایک ہی ہوتے ہیں. پریزنٹ اینڈ میں یہاں لکھ لیتا ہوں فیوچر. ٹھیک ہے، اور وہ ایک آتے ہیں اس کنڈیشن مضارع کے نیچے. ٹھیک ہے نا. اب اگین وہی سوال میں دوبارہ دہراؤں گا، آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اگر ہم نے فیوچر کا ہی معنی دینا ہو تو پھر ہم بھی یذہبو استعمال کریں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا. اگین سیاق و سباق، کانٹیکسٹ آپ کی بہت مدد کرتا ہے انشاءاللہ، اور یہ چیزیں آپ کو خود بخود آ جائیں گی، اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں. تو پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں کے لیے یذہبو. اب یہ کیا ہے، مطلب ذہابا، یذہبو، یہ کون سی چیزیں، اور اس طرح آپ کیسے اس کو یاد کریں گے؟
اب مطلب کوئی بالکل عام یا جس نے بالکل بھی گردان پہلے نہیں پڑھی ہوئی نا، اس کے لیے یہ کانسیپٹ گریسپ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کہ یہ کیا ہوا، ذہب یذہب، یہ کیا پیٹرن کیا ہے، یہ کیا چیز ہے. تو اس کو آسان بنانے کے لیے نا آپ نے فی الحال 3 پیٹرن یاد رکھنے ہیں فی الحال. اور ہم یاد رکھیے گا، ہم فی الحال انشاءاللہ اس پہ وچ از ماضی پہ دھیان دیں گے. ہم یہ جو مضارع ہے اس کا پیٹرن جو ہے اس پہ انشاءاللہ ہم فیوچر میں جائیں گے. ٹھیک ہے، فیوچر سے مطلب اس سالہ فیوچر نہیں، مطلب آنے والی کلاسز میں اس کو دیکھیں گے. تو ابھی ہمارا گول ہے پہلے ماضی کو انشاءاللہ ہم اپنی بنیاد پختہ کر لیں، اور پھر ہم اس کے مضارع کو جو کہ پریزنٹ فیوچر ہے اس پہ آئیں گے. اب یہ جو ذہبہ ہے یہ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے میں نے اوپر کہا تھا کہ اصل میں ہم سٹینڈرڈ لیتے ہیں فعالہ کو. سو اب آپ نے یاد رکھنا ہے یہ جو فعالہ ہے اس کے اوپر جو یہ سائن بھی ہیں جو کہ آپ کو فا کے اوپر زبر، عین کے اوپر زبر اور لام کے اوپر زبر نظر آ رہا ہے، تو یہ حتیٰ کہ یہ جو حرکات ہیں یہ بھی کاپی ہوں گی. تو اب ہمارے پاس بیسیکلی 3 وزن بنیں گے. اس کو انشاءاللہ ہم کہیں گے فعل ماضی کے وزن. کون کون سے بنیں گے؟ فرسٹ بنے گا فعالہ، جس کے اوپر فا کے اوپر بھی زبر ہے، عین کے اوپر بھی زبر ہے اور لام کے اوپر بھی زبر ہے. سیکنڈ وزن بنے گا فاعلہ، فا کے اوپر زبر ہوگا، عین کے نیچے زیر ہوگا اور لام کے اوپر زبر ہوگا. اور تھرڈ ہمارے پاس وزن بنے گا فاعولہ، جس میں فا کے اوپر زبر ہوگا، لام کے اوپر بھی زبر ہوگا اور عین کے اوپر پیش ہوگا. میں بہتر ہے یہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عین کی ہی حرکتیں چینج ہو رہی ہیں تو اس کو میں ریڈ کلر سے لکھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو پہلا ہمارے پاس ہے فعالہ، دوسرا ہے ہمارے پاس فاعلہ اور تیسرا ہے ہمارے پاس فاعولہ. یہ بات انشاءاللہ کو سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے پاس 3 پیٹرن ہو. کوئی بھی فعل ہوگا وہ تو یا فعالہ پیٹرن پہ آ رہا ہوگا یا فاعلہ پیٹرن پہ آ رہا ہوگا یا فاعولہ. میں مثال کے طور پہ تینوں پیٹرن پہ آپ لکھوا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ میں آپ کو ہوم ورک بھی دوں گا، آپ مجھے بتائیں گے. ابھی انشاءاللہ ہمیں گردانے بھی دیکھنی ہیں اور وہ جو صیغے میں نے بتایا تھا اس کو بھی دیکھنا ہے. فاعلہ کے پیٹرن پہ جیسے کہ میں نے بتایا ذہب آتا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں فعالہ ذہابہ، دیکھیں ذہابہ مطلب ہو گیا. اب فار ایگزامپل آپ کہیں گے یار فعالہ کا بھی تو کوئی مطلب ہوگا نا، تو اصل میں فعالہ کا مطلب ہے، دیکھیں فعل فعل سے آتا ہے، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا کہ یار یہ تمہارا ہی فعل ہے. اور اگر آپ کو بریک ٹائم یاد ہو تو اس کے اندر بھی میں نے آپ کو یہ ورڈ بتایا تھا. اور ایک اور بریک ٹائم کے حوالے سے انشاءاللہ اچھی خبر ہے جو کہ انشاءاللہ میں شروع کرنے والا ہوں، آپ کو نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، فعالہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا اس نے کیا، یا اس نے وہ فعل کیا، یا اس نے کام کیا. آپ کہہ سکتے ہیں اس نے کام کیا. ٹھیک ہے، یہ ماضی میں ہوگا. یہ فعالہ کا اوریجن مطلب، لیکن یہاں پہ ہم اس کو اوریجن مطلب فی الحال نہیں لے رہے، فعالہ ہم یہاں پہ اسٹینڈرڈ لے رہے ہیں. تو ذہب مطلب وہ گیا. اور اگین یہ بات یاد رکھیے گا، جب بھی آپ کے پاس فعالہ پیٹرن آئے گا تو آپ نے اس فعل کا پاسٹ ورژن بتانا ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں ذہب آپ یہ کہہ سکتے تھے جانا، یا وہ جا رہا ہے، یا وہ جائے گا، کیونکہ اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ ذالحابہ میں جانے کا کانسیپٹ آتا ہے. لیکن اگین جب آپ کے پاس فعالہ کا پیٹرن آ گیا وچ از ذہابہ، تو آپ نے خاص کر یہ کہنا ہے وہ گیا. ٹھیک ہے نا. اب ایک اہم چیز، اور اس سے آپ کی گردان کا میں سوال اٹھاؤں گا، وہ یہ کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ آپ نے کہا وہ گیا، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا وہ گئی، یا آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ 2 گئے. ٹھیک ہے نا. یا آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ سب گئے، یا تم گئے، یا میں گیا، کیونکہ آپ نے ساری اگر ضمیر پڑھی ہیں تو اس میں آتا ہے نا کہ آنا، نحنو، انتا، انتما، تو وہ کہاں گئے. تو اسی کے بعد آتی ہے گردان، اور اس گردان پہ ہم اس فعل کو لے کر چلتے ہیں کہ اچھا اگر ایک ہے تو وہ یہ کہے گا، اگر آپ نے کہنا ہے کہ وہ گئی تو اس کے لیے کیا آئے گا. تو انشاءاللہ ہم چل کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کے مائنڈ میں یہ سوال اچھے سے آ گیا ہوگا. اچھا، ذہابہ کے علاوہ میں آپ کو کوئی اور فعل دے دیتا ہوں وچ از فتح. ٹھیک ہے. فتح بھی دیکھیں فعالہ کا سیم پیٹرن ہے. اس نے کھولا یا اس نے جیتا، فتح کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کھولنا یا فتح کرنا. یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں خالقہ. دیکھ رہے ہیں قرآن مجید میں آتے ہیں نا، جب آپ یہ چیز دیکھیں گے نا، اگین بات یہ ہے کہ جب آپ کو ایک چیز ان لاک کر لیں گے نا فعل کے حوالے سے، تو اتنی چیزیں ان لاک ہو جائیں گی آٹومیٹکلی. اب دیکھیں خالقہ ہے، اب اس میں آپ کو آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے کہ تخلیق کا معنی ہے. ٹھیک ہے نا. تخلیق مطلب کوئی چیز بنانے کا معنی. ٹھیک ہے. خلقت کا. سو تخلیق اگر میں یہاں لکھ لوں تو اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ خالقہ کا مطلب ایگزیکٹلی کیا ہوگا. تو جب میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر یہ فعالہ کے وزن پہ آ رہا ہے، فعالہ کے پیٹرن پہ آ رہا ہے، تو اس کا آپ نے کرنا ہے کہ اس نے پیدا کیا یا اس نے تخلیق کیا. اور یہاں پہ اس سے مراد مرد آئے گا. ایک چیز، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. جب میں نے کہا تھا نا وہ گیا اور
اس نے جیتا یا اس نے پیدا کیا، تو یہاں پہ وہ اور اس جو ہے وہ مذکر ہے، یعنی مرد سے بہتر ہے میں یہاں لکھوں مذکر ہے، ٹھیک ہے، وہ مذکر ہے، صحیح ہو گیا۔ اور ایک اور اہم چیز، میں سوال کے اوپر سوال آپ کے مائنڈ میں خود بخود ڈالتا جا رہا ہوں، اگر آپ کے مائنڈ میں نہیں آ رہے، آپ نے نوٹ کیا ہے کہ یہاں پہ میں نے کہا ذہبا وہ گیا، اور جب میں نے کہا خلقہ تو میں نے کہا اس نے پیدا کیا، تو یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی، وہ کب کب استعمال ہوگا اور اس کب کب استعمال ہوگا، تو یہ انشاءاللہ آپ کا کلیئر ہوگا جب ہم اس کے مفعول کا ٹاپک پڑھیں گے، لازم اور متعدی کا، یہ میں ٹرم نہیں استعمال کرنا چاہ رہا کہ وہ اور اس کب کب آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کا میں آپ کو انشاءاللہ ہوم ورک بھی دوں گا جو آپ خود کریں گے، البتہ میں جلدی سے آپ کو فاعلہ اور فاعلہ کا بھی بتا دوں۔ اچھا، فاعلہ کے پیٹرن پہ کیا ہوگا؟ فاعلہ کے پیٹرن میں آئے گا لیٹ سے عالمہ، دیکھ رہے ہیں عالمہ، عالمہ۔ اب دیکھیں آپ کی ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر دیکھیں اس کا روٹ کیا ہے، ایک اور اہم چیز آپ کو روٹ بھی فوراً سے پتہ لگ جانا چاہیے۔ روٹ دیکھیں، فتحہ میں کیا ہے، فاتحہ، یہ اس کے 3 روٹ ہیں۔ خلقہ میں کیا ہے، خا لام قا، یہ اس کے 3 روٹ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب عالمہ میں کیا ہے، یہ 3 روٹ ہیں۔ اگر میں بغیر اس کے زبر زیر پیش کے یہاں پہ اس کو ایک ساتھ لکھ دوں تو یہ علم بنتا ہے نا، تو اب آپ کے مائنڈ میں آ جائے گا کہ اچھا اس کے اندر کوئی علم کا معنی ہوگا یا نالج کا معنی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو عالمہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے جانا، اور دیکھیں یہاں پہ دیکھیں عالمہ نہیں ہوا یا عالمہ نہیں ہوا، اگین پیٹرن سیم تھے، صحیح ہو گیا۔ یہاں پہ یہ فاعلہ کے پیٹرن پہ آ رہا ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہو جائے گا کہ سر ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہم نے اس کو فاعلہ کے پیٹرن پہ ڈالنا ہے، فاعلہ کے پیٹرن پہ ڈالنا ہے یا فاعلہ کے پیٹرن پہ ڈالنا ہے؟ انشاءاللہ یہ بہت ایزی ہے، اس کے لیے انشاءاللہ ہم کچھ باب پڑھیں گے جو آپ کو فوراً سے بتا دیں گے کہ یہ کون سا پیٹرن آئے گا، صحیح ہو گیا۔ لیکن فی الحال آپ اس کے اوپر فوکس کریں۔ اچھا، عالمہ فاعلہ کے وزن پہ ایک اور لے سکتے ہیں، آپ خود بھی سوچیں، انشاءاللہ آپ نے اتنی ساری چیزیں پڑھ لی ہیں، جیسے کہ سمع، دیکھیں ہے نا، سمع فاعلہ۔ دیکھیں فاعلہ میں کیا ہوتا ہے کہ جو سیکنڈ آپ کا کلمہ ہے وچ از عین حرف، وہ ہمیشہ کسرہ پہ ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ سیکنڈ کیا ہے، میم ہے یا کسر، سمع اس نے سنا۔ ایک اور لے لیتے ہیں رحمہ، آپ کہتے ہیں نا رحمہ، رحمہ، اس نے رحم کیا، ٹھیک ہے، اس نے مہربانی کی، تو یہ فاعلہ کے وزن پہ آ کے۔ اب آ جاتے ہیں فاعلہ کے وزن پہ، اور یہ بہت کم ہوتے ہیں، جیسے کہ قاروبہ، قاروبہ آپ کے خود بخود مائنڈ میں آ گیا کہ یہ کچھ قریب کے معنی میں ہو۔ ایک اور اہم بات بتاؤں جو کہ میں نے شروع بھی بتائی تھی آپ کو، کہ عربی اور اردو میں بہت مماثلت ہے، آپ بہت زیادہ جلدی لفظوں کو گیس کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے خلقہ لفظ سنا تو آپ کے فوراً مائنڈ میں آ گیا پیدا کرنے کا معنی ہوگا، عالمہ جب آپ نے سنا تو آپ کے مائنڈ میں آ گیا علم، سمع سنا تو کچھ کے مائنڈ میں آ گیا سماعت، کیونکہ ہم اردو میں سماعت بولتے ہیں نا، سمع بصر سننا، رحم ہم اردو میں بولتے ہیں رحم، قربہ اردو میں ہم بولتے ہیں قریب، تو یہ آپ کا فوراً سے مائنڈ بھی گیس کر لے گا کہ اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا، آپ بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ وہ اردو میں کوئی چیز معنی اور دیتی ہے اور عربی میں کوئی چیز عربی میں کچھ اور معنی دیتی ہے، لیکن یہ بہت کم کیسز ہیں۔ جیسے کہ میں ایک اور آپ کو معنی بتاتا ہوں، کرومہ، کرومہ۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کون سا اردو میں ایسا لفظ ہے جس سے وہ قریب ہے، تو آپ کہیں گے یار یہ کریم سے قریب قریب لگا ہے، تو ایسے ہی کریم کا مطلب ہوتا ہے باعزت، عزت والا، تو کریم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ باعزت ہوا، یا وہ کریم تو نہیں کہیں گے، وہ باعزت ہوا، ٹھیک ہے نا، اس کی عزت ہوئی، آپ اس کی یہ معنی لے سکتے ہیں۔ اور تیسرا میں لیتا ہوں باعودہ، باعودہ، یہ بھی جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے مائنڈ میں آ جائے گا۔ فار ایگزامپل آپ کہہ رہے نہیں جی یہ مائنڈ میں نہیں آ رہا، آپ اس کی زبر زیر ہٹائیں، آپ دیکھیں کیا بن گیا، با عین دال، تو آپ کہیں گے بعد، اور بعد کا مطلب آپ کو پتہ ہے اردو میں کیا ہوتا ہے، وچ مینس کچھ دیر بعد یا دور، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد، تو یہ وہی ہے، باعودہ کا مطلب ہوتا ہے وہ دور ہوا، ٹھیک ہے نا، اسی سے تباعدہ یا بعید ہم کہتے ہیں نا، یہ بعید ہے، بہت دور ہے۔ قریب کا اپوزٹ ہوتا ہے پتہ ہے، قریب مینس قریب اینڈ بعید مینس دور۔ تو یہ 3 پیٹرن ہیں جو کہ فعلہ ہوگا، فاعلہ ہوگا اور فاعولہ ہوگا۔ میں انشاءاللہ اینڈ میں آپ کو اس کے ہوم ورک بھی دوں گا کہ آپ نے خود سے بھی جا کے سرچ کرنے ہیں کہ فاعلہ کے پیٹرن پہ لے کے آئیں کون کون سے فعل آپ کو ملتے ہیں، یا فاعولہ کے بھی یا فاعلہ کے بھی۔ اب میں فاعلہ پہلے پہ آتا ہوں انشاءاللہ تعالی، اور یہ جو میں نے بات یہاں پہ کہی تھی کہ آپ نے یہاں پہ ترجمہ کیا، فار ایگزامپل میں یہاں پہ آتا ہوں فاعلہ کے پیٹرن پہ، میں اس کے اب گردان لکھتا ہوں جو کہ بچپن سے آپ جس کا ویٹ کر رہے ہیں۔ فاعلہ کے وزن پہ ہم نے لکھا ذہبہ، ٹھیک ہے نا، ذہبہ۔ اب ذہبہ کا مطلب ہم نے کیا کیا ہے کہ وہ گیا، ٹھیک ہے نا، ذہبہ وہ گیا یا وہ چلا گیا۔ اگین وہی بات، میں نے یہاں پہ ترجمہ یہ کیوں نہیں کیا کہ وہ چلے گئے
یا وہ دو چلے گئے، کیونکہ عربی میں تو مثنیٰ بھی آپ نے پڑھا ہے نا دو کے لیے، یا وہ سب چلے گئے، یا وہ ایک عورت چلی گئی، تو وہ کہاں پہ آئے گی اور وہ معنی ہم کیسے لیں گے؟ تو اس کے لیے آئے گی آپ کی گردان، اور وہ گردان آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہے، وہ بالکل جو آپ نے ضمیر کی گردان پڑھی ہے نا اسی کے اوپر آئے گی۔ میں یہاں لکھ لیتا ہوں واحد، یہاں لکھ لیتا ہوں مثنیٰ، اور یہاں لکھتا ہوں جمع، ٹھیک ہے؟ یہ واحد مثنیٰ جمع، یہاں پہ آپ کے مذکر مؤنث، آپ کہیں گے اب میں نے 3 دفعہ مذکر مؤنث کیوں لکھی ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو ضمیریں تھیں وہ غائب کے پڑھی تھیں، وہ ضمیریں ہم نے حاضر کی پڑھی تھیں اور متکلم، تو اس طرح ہمارے فعل بھی ہوں گے۔ غائب مینز تھرڈ پرسن، یہ بات اتنی دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ انشاءاللہ اب آپ کو بھی حفظ ہوگی ہے۔ حاضر مین سیکنڈ پرسن جس سے آپ بات کر رہے ہیں، اینڈ فرسٹ پرسن جو آپ خود ہیں، ٹھیک ہے؟ تھرڈ پرسن جس کے بارے میں بات ہوتی ہے، سیکنڈ پرسن جس سے آپ بات کرتے ہیں، اینڈ فرسٹ پرسن جو آپ خود ہوتے ہیں۔ اب فرسٹ مذکر اور ایک، ٹھیک ہے نا؟ مذکر ہوگا اور ایک ہوگا، تو اس کے لیے آپ عربی میں کیا لکھتے تھے؟ میں یہاں بلکہ وہ بھی لکھ دیتا ہوں آپ کے لیے انشاءاللہ ضمیر کے حساب سے، تو یہ تھا ہوا، ہما، ہم، آپ کو یاد رہے گا، ہیا، ٹھیک ہو گیا؟ اور یہاں مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے انا اور نحنو، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر مذکر بھی بولے گا تو وہ انا بولے گا، مؤنث بھی بولے گی تو وہ انا بولے گی، اس کے لیے کوئی ڈفرینٹ چیز نہیں ہے۔ اور اسی طرح مثنیٰ اور جمع اس کے اندر دونوں ہی ایک آ جاتے ہیں، اگر کوئی دو لوگ مثنیٰ ہے، مذکر مؤنث دونوں ہیں تو وہ نحنو بولیں گے، اور جمع بھی نحنو بولیں گے، یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ لیکن اب ہم ضمیر تو پڑھ نہیں رہے، اب ہم فعل پڑھ رہے ہیں۔ اب ہمارا دیکھیں مصدر کیا تھا؟ ذہاب، ذہابن، ٹھیک ہے نا؟ وچ از جانا۔ اور اگین بات یہ نوٹ کرنے کی ہے، مصدر ہمیشہ 2 زبر پر آخر میں آتا ہے، یعنی اس کے اینڈ میں حالت نصب آتی ہے۔ اب اس سے پہلا جو بنتا ہے، اگر میں نے کہنا ہے کہ وہ گیا، وہ سے مراد ہے یہاں پہ ایک اور مذکر ہے، وہ گیا، تو آپ بولیں گے ذہابا، ٹھیک ہے؟ ذہابا۔ اگر وہ 2 گئے ہیں تو اس کے لیے آپ بولو گے ذہابا، اس با کے بعد الف آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ ذہابا، ٹھیک ہے؟ اصل میں دیکھیں ذہابا تھا، ایک الف ایکسٹرا لگ گیا یہاں پہ۔ اگر وہ 2 سے زیادہ ہیں تو آپ بولو گے ذہبو، تو یہاں پہ ایکسٹرا کیا لگا؟ یہاں پہ آپ نے با کے بعد واو لگا دیا اور الف ایک آ گیا ایکسٹرا، ذہبو، ٹھیک ہو گیا؟ اگر وہ مؤنث تھی تو یہ بن جائے گا ذہبت، ذہبت، یہاں پہ تا ساکن والا آخر میں آ گیا، اصل میں ذہبا تھا، یہاں پہ با کے آگے تا آ گیا، اس کے اوپر ساکن آ گیا۔ یہاں پہ اگر آپ نے کہنا ہے کہ وہ 2 عورتیں گئیں تو بن گیا ذہبتا، یعنی اس تا کے آگے الف آ گیا، ذہبتا، یہاں پہ الف کے اوپر نہیں ہے۔ دیکھیں مذکر میں کیا ہوا تھا، دیکھیں یہاں پہ ذہبا تھا نا، تو اس کے بعد الف لگ گیا تو وہ ذہبا بن گیا۔ فیمیل میں ذہبت بن گیا تو اس تا کے بعد الف لگ گیا تو بن گیا ذہبتا۔ اچھا یہاں پہ اگر جمع میں نے کہنا ہے کہ وہ سب چلی گئیں تو میں بولوں گا ذہبنا، جیسے ہننا ہے نا تو اسی کے تقریباً پیٹرن پہ ہے، ذہبنا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ با کے اوپر سکون ہے، ذہب نون زبرنا، اور یہ سکون پھر یہاں سے آگے آتا جائے گا۔ سکون سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ تینوں کے اوپر ذہبا، ذا کے اوپر زبر ہے، ہا کے اوپر زبر ہے، اور با کے اوپر بھی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں تینوں کے اوپر زبریں ہیں نا، ذہبا میں ہا، زال ہا اور با تینوں کے اوپر زبر ہے، یہاں پہ بھی تینوں کے اوپر زبر ہے۔ یہاں پہ با کے اوپر پیش آ گئی لیکن سکون نہیں آیا، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح یہاں پہ بھی با کے اوپر زبر ہے، یہاں پہ بھی با کے اوپر زبر ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں ذاہب ہو گیا، یعنی با کے اوپر کوئی زبر نہیں آئی بلکہ سکون آیا ہوا ہے، ذاہب، ہا با زبر ہب بن گیا۔ اب یہ جو سکون ہے نا یہ آخر تک سکون ہی رہے گا۔ اچھا ذہبنا مطلب وہ سب گئیں۔ اگر میں نے کہنا ہے کہ آپ گئے تو یہاں دیکھیں انتا ہے نا، تو اسی کے پیٹرن پہ آپ بولو گے ذاہب۔ اب یہاں سے آگے جو با ہے وہ سکون رہے گا، ذاہب، لیکن تا کے اوپر یہاں پہ زبر آیا، جیسے انتا کے اوپر آخر میں تا کے اوپر زبر ہے نا، انتا، اس طرح بن جائے گا ذاہبتا، وچ مینز تم چلے گئے۔ یہاں پہ انتما ہے تو یہ بن جائے گا ذہبتما، سمپل، ذہبتما۔ یہاں پہ انتم ہے، جی آپ نے بالکل صحیح گیس کیا، تو یہ بن جائے گا ذہبتم، بس وہ تم آخر میں ادھر کنورٹ ہو گیا، یہ ذہب رہ گیا، ٹھیک ہے؟ ذہبتم۔ اگر وہ انتی ہے، اب آپ مجھے سوچ کے بتائیں یہاں پہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ انتا تھا تو وہ تھا ذہبتا، ٹھیک ہے؟ اور جب وہ انتی بنے گا تو کیا بنے گا؟ ہاں جی ماشاءاللہ، جن لوگوں نے کہا ہے ذہبتی تو بالکل ٹھیک ہے، آپ لوگ جینیس ہیں۔
انتما بن جائے گا ذہبتما، یہ سیم رہے گا، ٹھیک ہے نا، ذہبتما، یہ دونوں سچویشن میں یہ نہیں چینج ہوتا. یہ ویسے ہی جیسے انگلش میں یو نہیں آتا، جیسے یو آپ مذکر کے لیے بھی یو بولتے ہیں، جیسے کہ دس بک از فار یو، مذکر کے لیے بھی یو ہے، مؤنث کے لیے بھی یو ہے، سب کے لیے. تو یہاں یہ جو انتما کی صیغے ہیں نا یہ سیم ہی تقریباً رہتے ہیں. ایون آپ ضمیر میں بھی دیکھیں نا تو یہاں پہ بھی ہما ہے، یہاں پہ بھی ہما ہے، یہاں پہ بھی انتما ہے، یہاں پہ بھی انتما ہے، باقی سارے چینج ہیں، ہوا، ہیا، ہم، ہننا، انتا، انتی، انتم، انتنا، لیکن یہ ہما اور انتما دونوں سیم ہیں. اچھا انتنا کیا بن جائے گا؟ ہاں جی ذہبتنا، ذہب تننا، انتنا تھا ذہبتنا بن گیا. اچھا انا کیا آئے گا؟ یہ تھوڑا سا یعنی کہ ڈفرینٹ ہے، یہ بن جائے گا ذہب تو، اس تا کے اوپر پیش آئے گا. دیکھیں یہاں پہ تا کے اوپر زبر تھا، یہاں پہ تا کے نیچے زیر ہے، اور اگر آپ نے خود کہنا ہے کہ میں نے یہ کام کر لیا تو وہ بن جائے گا ذہب تو. اور یہ ماشاءاللہ بہت مزے کا ہے. ہاں میں اس کو کلک کر لوں پھر انشاءاللہ میں آپ کو اس کی ایگزامپلس بھی بتاؤں گا. اچھا نحنو ہوگا تو کیا بن جائے گا؟ وہ بن جائے گا ذہبنا، ذہب، یہاں پہ نون الف نا آ جائے گا. جیسے آپ نے یاد ہے آپ نے پڑھا تھا ربنا، نون الف نا، اے ہمارے رب، یہ ہم نے بات پہلے پڑھ لی ہے. تو ہمیشہ نحنو کے ساتھ نون الف نا لگے گا. اگر وہ مؤنث والا ہے نا تو وہاں پہ بھی نون کے ساتھ زبر لگے گا لیکن الف نہیں لگے گا. دیکھیں ذہبنا اور ذہبنا میں فرق کیا ہے؟ ایک الف کا، ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے کہا ذہبنا تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ سب گئیں، لیکن اگر آپ نے کہا ذہبنا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب گئے، ہم سب گئے، ذہبنا، ٹھیک ہے نا. اب اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ دہرائیں اور نیکسٹ کلاس تک آپ کو یہ گردان یاد ہونی چاہیے، مشکل نہیں ہے. دیکھیں میرے ساتھ 3 دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم آرام آرام سے پڑھیں گے. یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. اگین یہ ان چیزوں میں سے ہیں جو آپ کو یاد کرنی ہے، نوٹ بھی کرنی ہے لیکن یاد کرنی ہے. وچ از ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنا، یہ دال لگا ہے، ذہبتنا، ذہبتو، ذہبنا. ٹھیک ہے. اگین ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنا، ذہبتو، ذہبنا. یہ آپ کو سامنے رکھنا پڑے گا 3-4 دفعہ انشاءاللہ اور پھر آپ کو زبانی یاد ہو جائے گا. اگین ذہبا، ذہبا. اچھا ان دونوں کے نا آپ نے کیسے بولنا ہے؟ پہلے اور دوسرے کو نا تھوڑا سا جلدی بولنا ہے، جیسے کہ ذہبا، ذہبا، تاکہ پتہ لگے کہ دوسرے والے کے ساتھ الف ہے. اگر آپ کہیں گے نا ذہبا، ذہبا تو سمجھ آئے کہ دونوں کے ساتھ آپ نے ایک جیسا بولا ہے. تو اگین ذہبا، ذہبا، یعنی تھوڑا سا اسٹریچ کریں، ایمفسائز کریں. ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنا، ذہبتو اور ذہبنا. اور یہ جو میں نے ساتھ ضمائر لگائے ہوئے ہیں یہ آپ کی مدد کے لیے لگائے ہوئے ہیں، یہ ہوتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ اس کے اندر ہی معنی ہوتا ہے کہ جب آپ نے کہہ دیا نا ذہبا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گیا ایک. جب آپ نے کہہ دیا الف کے ساتھ کہ ذہبا تو اس کا مطلب ہو گیا کہ وہ دونوں گئے ساتھ. اگر آپ نے کہہ دیا ذہبو تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم، اس میں معنی ہے کہ وہ سب گئے، ٹھیک ہے نا. اس طرح جب آئے گا ذہابت، تا کے اوپر سکون آئے گا تو اس کا معنی ہوگا کہ وہ ایک عورت کی. یہ تھوڑا سا آپ کی محنت ہے اس کے اندر انشاءاللہ، لیکن ایک دفعہ آپ کو پتہ لگ گیا تو آپ کے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. فار ایگزامپل آپ کے میں 2 ہوم ورک دے رہا ہوں. ایک کیا ہے کہ آپ نے اسی ٹیبل پہ نا کوئی اور فعل لکھنا ہے، اور وہ 2 فعل ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے لکھنا ہے فتح، ٹھیک ہے، فتح، اور دوسرا لکھنا ہے آپ نے جعل، ٹھیک ہے. کیسے مطلب؟ دیکھیں یہاں پہ ذہبا تھا نا، اس کو ریپلیس کر دیں فتح کے ساتھ تو سب چیز وہی واپس بن جائے گی. دیکھیں میں فتح کے بجائے، یہ کیونکہ آپ کا ہوم ورک ہے، کوئی اور یہاں پہ آپ کو کر کے بتاتا ہوں بس زبانی، ٹھیک ہے نا، لکھ کے نہیں. جیسے کہ خلاقہ ہم نے پڑھا نا، خلاقہ، تو یہاں دیکھیں یہ تھا ذہبا، یہ بن جائے گا خلاقہ، یہ بن جائے گا خلاقہ، یہ بن جائے گا خلاقو، یہ بن جائے گا خلاقت، یہ بن جائے گا خلاقتا، یہ بن جائے گا خلقنا، یہ بن جائے گا خلقتا، خلقتما، خلقتم، خلقتی، خلقتما، خلقتنا، خلقتو اور خلقنا. معنی میں بس وہ چینج ہے. دیکھیں ذہبا کا مطلب ہوگا کہ وہ گیا، خلا کا مطلب ہوگا اس نے پیدا کیا، لیکن باقی سب سیم ہے. فار ایگزامپل اگر ہم نے کہا ذہبتا تو اس میں فعل کا مطلب یہ ہے کہ تم گئے،
اور اگر آپ نے کہہ دیا خلقتا تو اس کا مطلب ہوگا کہ تم نے پیدا کیا، ٹھیک ہے نا، تو بس فعل چینج ہو جائے گا، باقی معنی سب سیم رہ جائے گا. یہاں پہ خلقو ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ان لوگوں نے پیدا کیا کوئی بھی چیز، لیٹ سے کوئی چیز انوینٹ کر دی، ٹھیک ہے نا. ذہبو وہ سب چلے گئے. تو اب آپ نے فتح اور جعلا کو رکھنا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. جعلا اس طرح جعلا، جعلا، جعلو، جعلت، یہ ایک چیز انشاءاللہ آپ نے کرنی ہے. دو چیز. دوسرا یہ کہ ہم نے 3 پیٹرن ماضی کے دیکھے ہیں، میں پھر آپ کو بتاتا ہوں. ایک تھا فعلا، ایک ہے فاعلا، اور ایک ہے فاعولا. فاعولا اس کے نا آپ نے 5 ایگزامپل لکھنی ہیں کہ فعلا کی ایگزامپل کیا ہے. آپ قرآن مجید سے دیکھ سکتے ہیں، آپ کسی عربی کتاب سے جو کہ میں نے آپ کو ریکمینڈ کی ہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ نے فعلا جیسے فار ایگزامپل جو میں نے بتا دی وہ نہیں ہونے چاہیے. جیسے کہ میں نیا بتاتا ہوں، جیسے کہ غفارہ، فعلا کے وزن پہ غفارہ، غفارہ. اب اس کے آپ ساتھ سے گردان بھی کریں، غفارہ، غفارہ، غفارو، غفارت، غفارتا، غفرنا، غفرتا، غفرتما، غفرتم، غفرتی، غفرتما، غفرتنا، غفرتو اور غفرنا. ٹھیک ہو کیا؟ اس طرح آپ کوئی اور لے کے آئیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. شکرہ، چلیں شکرہ لکھ دیجیے، کیا بتا آپ نے سوچا ہو. شکرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکر کرنا. غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، معاف کرنا، ٹھیک ہے نا. شکرہ، شکرا، شکرو، شکرت، اس طرح آپ نے کرنا ہے. فاعلہ کے وزن پہ آپ نے 2 لے کے آنے، 5 لے کے آنے، یہ ٹوٹل 5 ہونے چاہیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. یہ بھی 5 ہونے چاہیے، اور یہ آپ تقریباً 3 لے آئیں کیونکہ کم ہی ہوتے ہیں، تو آپ کوئی بھی 3 بتا دیں. اور ان 3 میں سے 2 جو میں نے بتائے، نہیں 3 میں نے بتا دیں، ان میں سے کوئی ایک استعمال کر لیں جیسے کاروما، اور باقی 2 اپنے آپ خود سے لائیں گے، ٹھیک ہے نا. قرآن مجید کی مدد لیجیے، گوگل کیجیے، جو بھی کیجیے، انشاءاللہ آپ کی اس میں پریکٹس ہوگی. پہلے ان وزنوں پہ لائیں اور پھر ان کی پریکٹس کریں. اچھا لیٹ سے اگر کوئی ورڈ اس پیٹرن پہ آ رہا ہے، سمیع پہ، سمیع تھا نا، تو اگین صرف اس زیر کا فرق ہے، باقی گردان سیم رہے گی. دیکھیں سمع، سمعا، سمعو، سمعت، سمعتا، سمعنا، سمعتا، سمعتما، سمعتم، سمعتی، سمعتما، سمعتن، سمعتو اور سمعنا. آپ کہیں گے کیا ہو رہا ہے یار، یہ دماغ بالکل دہی ہو گئے. لیکن اگر جب پیج پہ لکھیں گے نا تو بہت آسان ہوگا. تو اگین سب سیم ہے. اگین جو میں نے آپ کو شروع میں بات کہی تھی نا، اگر آپ کو ایک چیز سمجھ میں آ جاتی ہے نا، آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں. اگین لیٹ سے ہم نے کروما کیا تھا نا، کروما رول سیم ہے، کروما ہے. تو اگین اسی آپ گردان کو دیکھ کے کر سکتے ہیں. یہاں ذہبہ تھا، یہاں پہ آپ لکھیں کروما. یہاں پہ ذہبا ہے تو آپ یہاں لکھ دیں گے کروما، الف ڈال دیں گے. یہاں پہ ذہبو ہے تو یہاں آپ کرومو لکھ دیں گے. اسی طرح آپ کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ میں صحیح سے سمجھا پایا ہوں. اگین کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ایک اہم اور بات کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ منتھ میں 8 ہی ویڈیوز آئیں گی، چاہے مجھے آخری ہفتے میں ہی کیوں نہ پوری کرنی پڑے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کا فیل ایگزیکٹلی یہاں سے شروع ہوتا ہے. پہلے جو کلاسز 2 تھی نا، وہ آپ کہہ لیں کہ تمہید ہی تھی، ٹھیک ہے نا. صرف شروعاتی باتیں تھیں. گیم دراصل یہاں سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کا یہ لیسن ضرور تھا، اور اس سے آنے والے لیسن انشاءاللہ جلدی آئیں گے تاکہ آپ کی وہ ربط نہ ٹوٹے انشاءاللہ. میں جانتا ہوں کہ اگر اتنا ڈیلے آ جائے تو وہ ایک موشن بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اس طرح سے رہے تو اس طرح سے پھر وہ مزہ بھی نہیں آتا. تو انشاءاللہ یہیں سے آپ کا فیل شروع ہو رہا ہے، اور اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے. تو آج ہم نے فعل ماضی دیکھا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کیا تھا. فعل ماضی میں 3 لیٹرز ہم نے روٹ دیکھے. میں جلدی سے اس کی ریکیپ کر دیتا ہوں. اور یہ جو جملہ فعلیہ ہے یہ بھی آپ نے پڑھ لی ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے اسی کے اندر جملہ فعلیہ تھا، جو میں انشاءاللہ آنے والی کلاس میں ڈسکرائب کروں گا. اچھا اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ 3 لیٹرز ہوتے ہیں. 3 کے علاوہ 4 لیٹرز بھی ہو سکتے ہیں فعل میں، 5 بھی، 6 بھی اوریجنلی، ٹھیک ہے نا. لیکن زیادہ تر 99% وہ 3 ہی ہوتے ہیں. 4 اور 5 اور 6 کیا ہوں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہو گیا نا. پھر ہم نے ذہابن ایک مصدر تھا جو پڑھا تھا. مصدر کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر کام کرنے کا تو معنی ہو لیکن زمانہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو ذہابن کا مطلب ہوتا ہے جانا، ٹھیک ہے. تو اسی سے آپ نے بنایا ماضی میں ذہابہ، اور دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے ذہابہ، میں یہاں پہ ریڈ کلر لے لیتا ہوں، یہ رہا ذہابہ. اور آپ نے مضارع میں بنایا یذہبو. یذہبو کو فی الحال ہم یعنی مضارع کے ٹاپک کو نہیں چھیڑے، ہم ماضی کو دیکھ رہے ہیں. تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ماضی کے 3 وزن ہو سکتے ہیں. یہ ذہابہ یعنی فاعلہ کے وزن پہ ہے، فاعلہ وزن ہو سکتا ہے، اور فاعولہ وزن ہو سکتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں پہ ایگزامپلس دیں. اور پھر میں نے اس کی گردان کروائی کہ یہ جو ذہابہ تھا یہ تو صرف ایک کے لیے تھا کہ وہ گیا. جب آپ نے کہنا ہو کہ وہ سب گئے، یا وہ سب عورتیں گئیں، یا وہ سب مرد گئے، تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ دیکھیں فعل سیم رہا،
اس کے اینڈ میں آخر میں کچھ نہ کچھ لگتا گیا. یہاں پہ الف آ گیا, یہاں پہ واو آ گیا, یہاں پہ تا آ گیا, یہاں پہ تا کے بعد الف آ گیا. تو اگر آپ انشاءاللہ غور سے دیکھیں گے نا تو آپ خود ہی انڈیکیٹ کر جائیں گے کہ اچھا جب تا کے اوپر سکون آئے گا نا تو یہ ہیا ہوگا, مطلب عورت کے ساتھ آئے گا. پھر بھی آپ کی تھوڑی سی اس کے اندر محنت مطلب چاہیے مجھے, آپ تھوڑا سا دھیان آپ کا چاہیے. انشاءاللہ آنے والی کلاس میں انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ ایک الگ سے لائنوں میں بھی لکھ کے بتا دوں گا تاکہ وہ آپ کو مزید واضح ہو جائے. انشاءاللہ ہم اسی ٹیبل سے دوبارہ دیکھیں گے انشاءاللہ. اگر آپ کو پھر بھی محنت اور کوشش کے باوجود بھی تھوڑے سے سوالات ہیں, پریشان نہیں ہونا, ہم نیکسٹ کلاس میں اس ٹیبل کو دوبارہ دیکھیں گے اور تاکہ آپ کے لیے چیزیں آسان ہوں. اچھا, آپ نے فتح اور جعل یہ تو آسان ہے نا, آپ نے دیکھ دیکھ کے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے. فتح ذہب سے ریپلیس کر دیں, جعل کو پھر